تو آپ نے فرمایا اے علی مصر جاؤ اور وہاں 40 صدیقین کی درجات بلند کرو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کی نبی وہاں گرمی بہت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل تم پر سایہ کریں گے۔ میں نے پھر گزارش کی پیاس سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان تمہارے لیے بارش برسائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں میرے لیے بہت سی کرامات کی بھی نوی دیدی کی۔ چنانچہ میں نے اپنی پیروکاروں کو مصر جانے کی تیاری کی، ہدایت کی، لیکن مصر میں بھی حالات ان کے لیے سازگار نہیں تھے۔ ابھی وہاں پہنچ بھی نہیں تھے کہ تیونس سے وہاں کے حکمرانوں کے نام خطوط آنے لگے جن میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھڑکایا گیا تھا۔ اسی سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی دنوں میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر جلد بچھائے گئے جال ایک ایک کر کے ٹوٹتے گئے، یہاں تک کہ مصر کی حکمرانوں آپ کی معتد ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ریاش و خانقاہ کے لیے اسکندریہ میں وسیع زمین کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی صرف خانقاہ نشین یا کوئی واعظ ہی نہیں تھے بلکہ ایک مرد مجاہد بھی تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران عوام کو جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب دیتے اور خود بھی عمل کے طور پر بالمنصورہ کی جنگ میں شامل ہوئے جو فرانس کی بادشاہ لوئس کی سربراہی میں حملہ اور صلیبی فوج کے خلاف لڑی گئی تھی۔ آپ اپنی مریدین کے ساتھ اگلی صفوں میں رہ کر داد شجاعت دیتے رہے۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ باقاعدہ جنگ سے قبل آپ رحمۃ اللہ نے سپاہیوں کے سامنے ایک پرجوش خطبہ بھی دیا۔ حضرت ابو الحسن شاذلی نے زیادہ کتب نہیں لکھی۔ کسی نے کتاب نہ لکھنے کی وجہ پوچھی تو جواب دیا میرے ساتھ ہی شاگرد ہی میری کتابیں ہیں۔ تاہم اس کے باوجود ان کی بعض کتب نے بہت مقبولیت حاصل کی، خاص طور پر حزب البحر، حزب النصر اور دیگر احزاب، اور حزب البحر تو تواتر کے ساتھ اہل تصوف اور عوام میں خاصی مقبول ہے۔ امام عبد الوہاب شاہرانی سمیت بہت سے علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ دعا حزب البحر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سفر حج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں سکھائی تھی۔ حضرت شاذلی رحمۃ اللہ علیہ 656 ہجری بمطابق 1258 عیسوی میں اسکندریہ سے حج کے لیے روانہ ہوئی، مگر راستے ہی میں حمیدرہ مقام میں بیمار ہوئی اور 63 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وفات سے قبل غسل کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ دوسری رکعت کے آخری سجدے میں تھے کہ خالق حقیقی سے جا ملے، وہیں آپ کا مزار مبارک ہے۔ یہ مقام مصر کی معروف شہر اسوان سے 228 کلومیٹر کی فاصلے پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھے۔